بہت خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی وہ دروازہ تھا جہاں سے صحابہ اکرام مسجد میں آنا جانا کیا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ اکرام کی بہت ساری یادیں اس دروازے سے وابستہ ہیں، اور اس کے بالکل سامنے مشرقی حصے میں جو دروازہ ہے اس کو کہا جاتا ہے باب النساء۔ اس دروازے سے مستورات مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں۔ تو یہ دو دروازے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اب تو مسجد نبی شریف کے 42 دروازے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے یہی دو دروازے تھے، ایک مشرقی دروازہ یعنی باب النساء اور ایک مغربی دروازہ باب الرحمہ۔ آج بھی جو لوگ ریاض الجنہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ انہی دو دروازوں کو استعمال کرتے ہیں، جاتے ہوئے باب النساء سے داخل ہوتے ہیں اور واپسی پہ باب الرحمہ سے باہر نکلتے ہیں۔ باب الرحمہ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسی دروازے کے پاس ہوتا تھا۔ یہ نیچے فرش پہ جو گول دائرہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی نشاندہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور پھر باب الرحمہ کے دروازے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت پینٹنگ آپ کو نظر آئے گی، جس میں مسجد نبوی سے لے کر مسجد قباء تک کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ راستے کے دونوں طرف کھجوروں کے باغات ہیں اور سامنے جو مسجد ہے یہ مسجد قباء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، اس لیے وہاں جانا مسنون ہے، اور وہاں ایک نماز پڑھنے پر ایک مقبول عمرے کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ تو باب الرحمہ کی نسبت سے یہ آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور نیچے سلطان عبد المجید اول کے نام کا تغرا یعنی سائن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی مسجد نبوی شریف کے 6 پرانے دروازوں کی تفصیل۔ اب ہم آ جاتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اس حصے کی طرف جس کی بنیاد یکم ہجری میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ یہ نقشے میں آپ کو جو ریڈ کلر میں حصہ دکھایا گیا ہے، یہ یکم ہجری میں آپ نے جب مسجد کی تعمیر فرمائی تھی اس وقت مسجد کا کل رقبہ یہی تھا۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو گرین کلر میں آپ کو دکھایا گیا ہے یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ ریاض الجنہ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ستون ہیں ان پر سفید ماربل آپ کو نظر آئے گا۔ ترکوں نے ریاض الجنہ کی حدود میں جتنے بھی ستون آتے تھے ان پر سفید پتھر لگا کر ان کو مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کر دیا تاکہ ریاض الجنہ کے ایریا بالکل واضح ہو جائے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک اس طرح ہوتا تھا کہ باقی مسجد میں ریڈ کارپٹ ہوتا تھا اور صرف ریاض الجنہ میں گرین کارپٹ ہوتا تھا، لیکن اب تو پوری مسجد میں ہی گرین کارپٹ ہے، اس لیے اب آپ صرف ستونوں کی مدد سے ہی ریاض الجنہ کی پہچان کر سکتے ہیں، کارپٹ سے پہچان نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ریاض الجنہ کے ستونوں میں آپ اگر غور کریں تو درمیان والی لائن کے چاروں ستون، جن میں استوانِ ابولبابہ، استوانِ عائشہ اور اس کے دائیں طرف ممبر تک مزید 2 ستون، یہ ریاض الجنہ کے باقی ستونوں سے تھوڑے مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاض الجنہ کی تعیین میں محدثین کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مابین بیتی میں بیت سے مراد صرف حجرہ عائشہ ہے، جہاں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، صرف اس حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ ہی ریاض الجنہ ہے۔ اس قول کے مطابق تو صرف یہ 4 ستون ہی ریاض الجنہ کی حدود میں آتے ہیں، لیکن دوسرا قول جو اکثر محدثین کا ہے اور مشہور بھی وہی ہے کہ بیتی سے مراد تمام ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، اس لیے تمام ازواج مطہرات کے حجرے اور ممبر کی درمیانی جگہ ریاض الجنہ ہے، اور یہی قول راجح ہے۔ اس لیے ترکوں نے اسی کی رعایت کرتے ہوئے ان تمام ستونوں پر سفید ماربل لگا دیا جو ازواج مطہرات کے حجروں اور ممبر کے درمیان آتے تھے، لیکن پہلے قول کو بھی بالکل ترک نہیں کیا، اس کی رعایت کرتے ہوئے درمیان والے 4 ستونوں کو ریاض الجنہ کے ستونوں میں مزید نمایاں کرنے کے لیے ان کے درمیان میں براؤن کلر ایڈ کر دیا۔ یہ اصل وجہ ہے ان 4 ستونوں کے ریاض الجنہ کے باقی ستونوں سے مختلف ہونے کی۔ ریاض الجنہ کی حدود میں ستونوں کی 4 لائنیں ہیں اور ہر لائن میں 4 ستون ہیں، جیسا کہ نقشے میں آپ کو دکھایا گیا ہے، اور اس میں کچھ ستون خاص تاریخ رکھتے ہیں جن کا انشاءاللہ ہم بعد میں تذکرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کے 2 حصے ہیں، ایک تو وہ حصہ جو ریاض الجنہ ہے، اس کی پہچان سفید ماربل والے ستون ہیں۔ اس کے علاوہ جو حصہ تھا اس کی نشانی کے لیے ترکوں نے ستونوں پر گولڈن کلر کی لائنیں اور درمیان میں ایک پھول بنایا ہے۔ ان ستونوں کو عربی میں اسطوانِ مقصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ گولڈن ستون اور سفید ماربل والے ستون مسجد نبوی شریف کا وہ قدیم حصہ ہے جس کی بنیاد یکم ہجری میں رکھی گئی تھی۔ تو گولڈن کلر والے ستون یعنی استوانِ مقصبہ آپ کو جہاں بھی نظر آئیں ان کا یہی مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو قدیم مسجد ہے یہ اس کی حدود کو نمایاں کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ ستون آپ کو محراب قانونی سے لے کر روضہ مبارک کی جالیوں تک آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ محراب قانونی وہ محراب ہے جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ ہے،
اور جو محراب ممبر سے بائیں ہاتھ ہے یعنی لیفٹ سائڈ پہ، یہ وہ محراب ہے جس کو محراب نبوی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے، اور یہ واحد محراب ہے جو ریاض الجنہ میں ہے۔ لیکن جس محراب کی میں بات کر رہا ہوں یہ ممبر کے دائیں طرف ہے، محراب قانونی کے نام سے۔ یہاں سے لے کر روضہ مبارک کی جالیوں تک مسجد کا جتنا بھی ایریا ہے، یکم ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی حدود یہاں تک ہوتی تھی۔ پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو دائیں طرف سے اور پیچھے کی طرف سے مزید 3 ستون بڑھا لیا۔ اس کی نشانی کے لیے ترکوں نے تمام ستونوں پر حد المسجد النبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ جملہ لکھوایا۔ یہ مسجد میں وہ اضافہ اور توسیع تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کے 7ویں سال فرمائی۔ اس اضافے اور توسیع کو نقشے میں بلو کلر میں دکھایا گیا ہے۔ دائیں طرف سے مسجد نبوی کی آخری حدود ان ستونوں تک تھی جہاں پر حد المسجد نبی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور بائیں طرف سے روضہ مبارک کی جالیوں تک مسجد کا ایریا تھا، اور پیچھے کی جانب سے چھتریوں والے صحن تک مسجد ہوتی تھی، اور آگے قبلے کی جانب مسجد وہاں تک تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اور محراب ہے۔ اس سے آگے والا حصہ جہاں سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے گزرتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور کچھ حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسجد میں شامل کیا گیا تھا، جس کا آپ کے سامنے شروع میں تذکرہ کیا ہے۔ اب ریاض الجنہ میں وہ زیارت آپ کو کرواتا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے بھی یہ نئی بات ہوگی کہ یہ جو 114 نمبر ستون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرانا محراب ہوتا تھا۔ یعنی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہو کے نماز کی امامت فرماتے تھے، اور یہ ستون اسطوانہ عائشہ سے 6 نمبر پر ہے۔ اگر آپ اسطوانہ عائشہ کو بھی شمار کریں تو یہ 6 نمبر پہ بنتا ہے، اور اگر اسطوانہ عائشہ کو شامل نہ کریں تو یہ 5واں ستون بنتا ہے۔ تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 سال نمازوں کی امامت فرمائی ہے، جبکہ قبلہ بیت المقدس ہوتا تھا۔ پھر جب قبلہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو بنا دیا تو وہ چونکہ بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ بنتی ہے جنوب کی طرف، یہ تو شمال کی طرف ہے لیکن مکہ مکرمہ جنوب کی طرف ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ تک اسطوانہ عائشہ کے پاس نمازوں کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر مستقل جہاں پہ محراب نبی بنا ہوا ہے یہاں پر آپ نمازوں کی امامت فرمایا کرتے تھے، اور اپنے وصال تک آپ نے اسی جگہ پھر نمازوں کی امامت فرمائی ہے۔ یہ جو موجودہ محراب نبوی ہے یہ 888 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 550 سال پہلے اشرف قاتبائی جو مصر کے بادشاہ تھے انہوں نے بنوایا تھا۔ اور اسی طرح جو روضہ مبارک کے ارد گرد جالیاں ہیں، سبز اور سنہری جالیاں، یہ بھی انہوں نے ہی تعمیر کروائی تھیں، اس لیے اسطوانہ حرص اور وفود کے درمیان ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے سن بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گنبد خضرا اور اس کے ساتھ والا جو مینار ہے جس کو عربی میں مینارہ رئیسیہ کہا جاتا ہے، تو یہ مینار اور اس کے ساتھ سبز گنبد یہ انہی کے زمانے کا بنا ہوا ہے، یعنی آج سے ٹھیک 560 سال پہلے یہ مینارہ اور گنبد خضرا، روضہ مبارک کی جالیاں اور مسجد نبی شریف کا جو محراب ہے، محراب نبوی، یہ تمام چیزیں انہی کے زمانے کی بنی ہوئی ہیں۔ محراب نبوی کے پیچھے بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ابو النصر اشرف قاتبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 888 ہجری میں یہ محراب تیار کروایا تھا۔ اور جو محراب قانونی ہے یہ محراب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہے اور کافی حد تک محراب رسول سے ملتا جلتا ہے۔ یہ محراب آج سے 550 سال پہلے یعنی 908 ہجری میں سلیمان قانونی نے بنوایا تھا، جو کہ ایک عثمانی بادشاہ تھے، اور اس محراب کے بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ امام مسجد کے بالکل درمیان میں کھڑے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب تھا وہ مختلف زمانوں میں ہونے والی توسیعات کی وجہ سے مسجد کے درمیان میں نہیں رہا تھا بلکہ وہ دائیں طرف کو ہو گیا تھا، جیسا کہ ابھی بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ جو محراب ہے یہ مسجد کے بالکل درمیان میں ہے۔ اسی محراب سے آگے اسطوانہ مقصبہ شروع ہوتے ہیں جو مسجد نبی شریف کی قدیم حصے کی نشاندہی کے طور پر ترکوں نے بنائے تھے۔ اب ان دونوں محرابوں کے درمیان یعنی محراب قانونی اور محراب نبوی، ان کے درمیان ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ممبر تھا وہ 654 ہجری تک مسجد میں استعمال ہوتا رہا، یعنی 650 سال، لیکن پھر ایک دفعہ مسجد میں آگ لگی جس کی وجہ سے وہ ممبر راکھ ہو گیا، اور پھر اس کی راکھ کو اسی کی جگہ نیچے دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ممبر تو کئی دفعہ تبدیل ہوا ہے، لیکن ممبر کی جگہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے اس جگہ کو ریاض الجنہ کی حدود قرار دیا ہے۔
البتہ یہ جو موجودہ ممبر ہے یہ 998 ہجری میں یعنی آج سے تقریباً 450 سال پہلے سلطان مراد بن سلطان سلیم نے بنوایا تھا، اور یہ پوری تفصیل اور اس کی تاریخ اس کے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، گویا کہ یہ ممبر بھی بہت پرانا ہے۔